بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں چائلڈ ویزا سب کلاس 101 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ڈیوریشن، کوسٹ، پروسیسنگ ٹائم، ایلیجبلٹی، ایج، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپتھ، چائلڈ ریلیشن شپ وتھ اسپانسر، چائلڈ بینیفٹ، اسپانسر، ڈاکومنٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کی کوسٹ، فیچرز، ڈیوریشن اور پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ویزا اجازت دیتا ہے بچے جو باہر ہوتے ہیں آسٹریلیا سے کہ آسٹریلیا آ کر اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس میں ایلیجبل والدین اسپانسر کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آسٹریلیا آ کر تا حیات ان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ والدین اپنے بچوں کے یا بچے کے بہاف پر اپلائی کر سکتے ہیں اگر ان کے بچے کی عمر 18 سال سے کم ہے تو۔ ایلیجبل پیرنٹس میں یہ لوگ آتے ہیں: آسٹریلین رہائشی، ہولڈر آف PR ویزا، ایلیجبل نیوزی لینڈ سٹیزن۔ اس کی مدت تا حیات ہوتی ہے جبکہ فیس پر ہیڈ 2415 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اس میں 75% اپلیکیشنز 10 منتھس میں جبکہ 90% اپلیکیشن 14 منتھس میں پروسیسڈ ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا بچہ سنگل ہو، اس پر اسپیشل عمر کی شرائط لاگو ہوں گی۔ اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے بچے کو اسپانسر کیا ہو پیرنٹ نے یا پیرنٹ کے پارٹنر نے، بچے کی عمر 18 سال سے کم ہو، فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہو، 18 سے 25 سال کی عمر کے درمیان یا 18 سال کا ہو یا زیادہ کا ہو، یا کسی معذوری کی وجہ سے کام نہ کر سکتا ہو اور اسپانسرنگ والدین کا ڈیپینڈنٹ ہو۔ وہ بچہ اپنے ڈیپینڈنٹ بچوں کو بھی شامل کر سکتا ہے اس درخواست میں۔ اب میں آپ کو چائلڈ ریلیشن شپ وتھ اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ بچہ لازماً بایولوجیکل طور پر بچہ ہی ہو اور اسپانسرنگ والدین کا لے پالک بچہ ہو۔ سوتیلا بچہ جو ابھی 18 سال کا نہیں ہوا اور اس کا اسٹیپ پیرنٹ اب اس دنیا میں نہیں ہے یا تعلق نہیں ہے بچے سے، لیکن قانونی طور پر بچے کی ذمہ داری کا کیئر ٹیکر ہے۔ لے پالک بچہ کو لازماً اڈاپٹ کیا ہو آپ کے آسٹریلین نیشنلٹی ملنے سے پہلے یا آسٹریلین PR ویزا ملنے سے پہلے یا نیوزی لینڈ کے رہائشی ہونے سے پہلے۔ اب میں آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسپانسر یعنی پیرنٹس یا اسٹیپ پیرنٹس بچے کے ہوں، 18 سال سے زیادہ عمر ہو، اس کے ساتھ آسٹریلین رہائشی ہوں، PR آسٹریلین ویزا ہولڈر ہوں، ایلیجبل نیوزی لینڈ سٹیزن ہوں۔ اگر بچے کے اسٹیپ پیرنٹ ہیں اور آپ کا تعلق بچے کے اصلی پیرنٹ سے اب نہیں رہا لیکن قانونی طور پر ذمہ داری ہے بچے کے کیئر ٹیکر کے طور پر اور بچے کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی بچے کو اسپانسر کر سکتے ہیں اگر آپ آسٹریلیا میں داخل ہو چکے ہیں لیکن آسٹریلیا سے باہر ہیں۔ جب درخواست بھری آپ کا آسٹریلین PR منظور ہو گیا ہے لیکن ابھی آسٹریلیا داخل نہیں ہو پائے ہیں۔ لے پالک بچے کو اس وقت اڈاپٹ کیا جب آسٹریلین نیشنلٹی مل گئی یا PR مل گیا یا نیوزی لینڈ کے رہائشی بن گئے تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے
اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ تیار ہوئی ہوں۔ فرسٹ، درخواست کو پوسٹ کیا ہو کسی صحیح پری پیڈ پوسٹیج کے ذریعے سے اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکلز پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، جی پی او باکس نمبر 2399، ایڈیلیڈ ایس اے 5001، آسٹریلیا، یا درخواست کو کسی کوریئر سروس کے ذریعے ڈیلیور کیا ہو اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکل پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، لیول 4، 70 فرینکلن اسٹریٹ، ایڈیلیڈ ایس اے 5001۔ آپ نے فیس بھرنی ہوگی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، بینک چیک یا منی آرڈر کے ذریعے، جس کو بنایا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن میں۔ انکوائری کے لیے ای میل کر سکتے ہیں۔ نوٹ کیجئے: business.skills.adelaide@border.gov.au۔ ای میل آپ نیچے CC یعنی سب ٹائٹلز پر کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔